شروع ہو چکا ہے اور ماہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی 10 دن گزر گئے رحمت کے، اور دوسرا عشرہ یعنی 10 دن اگلے مغفرت کے گزر چکے ہیں۔ اب عشرہ تیسرا جہنم سے خلاصی کا آ چکا ہے، اور ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت شروع رمضان سے ہی برستی رہتی ہے یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا ہے اس میں بحر رحمت پرجوش ہو جاتا ہے، رحمت کا سمندر اور بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اپنی مخلوق پر برسنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑ لینا، پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی عظمت کا جو اللہ نے دی ہے اندازہ کیجئے، پورے سال جو ہے اللہ اس ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو چمکاتے ہیں، جنت کو خوشبو سے دھونی دی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جانے کے ساتھ ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس امت کے روزے داروں کے لیے۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان میں ہمیں چند چیزوں کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اعتکاف آخری عشرے کا، نمبر 2 احتساب، نمبر 3 تلاوت قرآن، نمبر 4 صدقہ فطر لیلۃ القدر، نمبر 5 صدقہ فطر، نمبر 6 فدیہ صوم۔ یہ 6 چیزوں کی طرف ہم لوگوں کا دھیان ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اعتکاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اللہ تعالیٰ سے یاری لگانا، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور کوئی انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کا جذبہ انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے یہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف کے اندر اس سے پہلے تو یہ تھا کہ گھر سے آ رہا ہے جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اور پھر یہاں سے چلا جا رہا ہے اپنے کاروبار کے لیے بھی، دکانداری کے لیے بھی، اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو گیا تو اللہ کے اس بندے کا، اللہ کے اس دوست کا جوش اور ولولہ نیکی اور تقوی کا بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یا اللہ اب نہیں، اب میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، اب میں اپنی دکان کو نہیں چلاؤں گا، اب میں اپنی تجارت کو نہیں چلاؤں گا، اب تو یا اللہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا میں تیرے دربار کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے در کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ معتکف پھر اللہ کے گھر میں اعتکاف کے نیت سے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اللہ کو مناتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر وہ معتکفہ عورت اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے، اپنے گھر کی نماز کی جگہ جو مختص ہو گئی اعتکاف کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتی ہے
کہ اللہ اب میں تیرا در چھوڑوں گی نہیں جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور پھر اس کے لیے مغفرت فرما دے گا۔ تو ماہ رمضان کے ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو، جہنم گناہ گاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے جنت کے میں داخلے کا حکم عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ، جس سے پورے عشرے کے اندر 30 کا مہینہ ہے تو 3 عشرے ہوئے، 3 عشروں کے 3 کروڑ بنے، اور جب آخری رات ہوتی ہے اللہ 30 کروڑ کے بقدر ایک رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ یہ جوش ہم میں نہیں ہے۔ اور یقین جانیے گا یہ دنیا سے کبھی بھی من نہیں بھرے گا، اس دنیا سے کبھی بھی من نہیں بھرے گا، اور اس کا نظام توں کا جوں چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میری وجہ سے میرے گھر کے خرچے چلتے ہیں، میری وجہ سے میرے گھر میں رونقیں آتی ہیں، میری وجہ سے میرے بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ مر بھی جائیں گے، آپ کے بچوں کے نظام کو اللہ پھر بھی چلائے گا، آپ کے خاندان کے نظام کو اللہ پھر بھی چلائے گا۔ تو آپ دیکھتے نہیں، اب 20 سال مجھے الحمدللہ اس مسجد میں تراویح پڑھاتے ہوئے ہو گئے، اور یہ میرا 20واں مصلی ہے جو میں تراویح میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں تسلسل کے ساتھ۔ اب مجھے پتہ ہے میرے پیچھے کون تراویحاں پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتے۔ 20 سالوں میں شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ اگلے سال پڑھ لیں گے، اگلے سال پڑھ لیں گے، لیکن سوائے مجھے چند چہروں کے کوئی بھی پوری بستی میں سر نظر نہیں آیا کہ اس نے یہ جذبہ کر لیا کہ میں اب تراویح پڑھوں گا، سوائے ایک شخص کے، کہ وہ ایک نیا چہرہ مجھے نظر آیا تراویح میں کہ جس نے اس مرتبہ عزم کیا میں پوری تراویح پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ وہی ہیں جو 20 سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو پڑھنے والے تھے چاچا شیر محمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے تسلسل کے ساتھ تراویحیں پڑھی ہیں، اور وہ تو ماشاءاللہ تہجد گزار بھی تھے، پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب قرآن کریم مکمل ہوتا سب سے زیادہ جوش اور ولولہ ان میں نظر آتا تھا۔ تو یہ چہرے کبھی یعنی کہ ہم میری نظروں سے جا نہیں سکتے اور میری دعاؤں سے کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل سے جو اتنی محبت دیتے ہیں اور تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی تو حق میں انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب قبرستان جانا ہوتا ہے میں ان کی قبروں کو بھی نہیں بھولتا، الحمدللہ پوری دل لگی کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو ایک امام کی شان بھی یہی ہونی چاہیے، ایک جو ہے ممبر پہ بیٹھنے والے کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اپنے نمازی اور مقتدیوں سے محبت، اور نمازی اور مقتدیوں سے کی امام اور خطباء سے محبت، یہ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ چلے گئے، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے بہت مصروف تھی، لیکن کیا ان کے جانے سے کیا آپ کے گھر کا نظام نہیں چلتا؟ چاچا شیر محمد صاحب تھے، مصروف تھے، لیکن الحمدللہ فرائض کا اہتمام کیا، تہجد گزار تھے، 20 رکعت نماز تراویحاں پڑھتے تھے، لیکن مصروف تھے۔ تو ان کے جانے سے کیا گھر کا سسٹم ختم ہو گیا؟ چاچا جمال الدین صاحب تھے، وہ انتہائی مصروف تھے، ان کے چہل پہل وہ سب کچھ ابھی بھی دل و دماغ میں گھومتی ہے، کیا ان کے جانے سے گھر کا نظام ختم ہو گیا؟ چاچا کمال الدین صاحب تھے، سب سے زیادہ متحرک تھے، چلنے پھرنے والے تھے، تو ان کے بچے اس وقت اتنے مچور بھی نہیں تھے، کیا وہ چلے گئے تو ان کا گھر کا نظام بند ہو گیا؟ بھائی ناصر محمود صاحب تھے، صبح سے لے کر رات تک، فجر سے پہلے وہ جا رہے اور رات کو 12-1 بجے آ رہے، تو انتہائی مصروف تھے، کیا وہ چلے گئے تو ان کے گھر کا نظام ختم ہو گیا، بند ہو گیا، کھانے پینے کا سسٹم بند ہو گیا؟ آپ اپنے جب اس چیز کا احتساب کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ میں دیکھوں تو صحیح اپنی ماضی کی زندگی میں کہ میں کر کے آ رہا ہوں، اس زندگی میں کون سا رمضان آئے گا جس رمضان میں میری زندگی میں بدلاؤ آئے گا؟ وہ کون سا رمضان آئے گا؟ وہ کبھی نہیں آئے گا جب تک آپ لانا نہ چاہیں گے۔
تو آپ کو خود ہی ہمت کرنی پڑے گی کہ انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آنا ہے۔ تو احتساب اس چیز کا کہ میں اس رمضان میں اب یہ دیکھوں کہ میں نے پورے رمضان کے اندر جو ہے میں نے کتنی تلاوتیں کی ہیں، کتنے اذکار کیے ہیں، کتنی عبادات کی ہیں، کتنے نوافل پڑھے ہیں، کتنے تلاوت قرآن کی ہے، کتنے تہجد پڑھی ہے، کتنی راتوں میں جاگا ہوں۔ اس چیز کا احتساب کریں۔ اگر آپ کے ان 2 عشروں میں جو گزر چکے اگر تلاوت قرآن کی کمی رہی، تہجد کی کمی رہی اور آپ کے اذکار کی کمی رہی، تسبیحات کی کمی رہی، تو خدا کے لیے یہ اللہ نے آخری عشرہ ابھی باقی رکھا ہے، اس کے اندر بدلاؤ لے آئے اور اپنا آپ کو متحرک کر لے۔ اور سنت اعتکاف تو شروع ہو چکا کل سے، لیکن اب جو دن ہے اگر بیٹھنا چاہے کوئی اب بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا ہر سال کرتے رہے۔ تو نفلی اعتکاف کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو آپ اور یہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کا حاصل ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرانے کے جذبے سے بیٹھنا۔ تو احتساب اپنی زندگی کا کیجیے کہ کتنی میں نے اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کے حکموں کو میں نے توڑا ہے۔ تو جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو بڑی فضیلت والی رات ہے، اللہ نے اس کے لیے پوری سورۃ القدر کو اتارا ہے، پوری سورۃ القدر، اور عظمت کو بڑھانے کے لیے بتلایا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے بھی ہو یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات، 1000 مہینوں سے۔ تو اللہ نے اس میں تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ ایک روایت میں ایک فرشتہ آتا ہے جو زندگی میں کبھی وہ آیا ہی نہیں، اللہ اسے صرف اس رات میں اتارتے۔ تو بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ تو اس رات کے اندر خوب مانگا جائے۔ اس رات میں عام طور پر میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، اس رات میں عام طور پر لوگ نفلی عبادات کرتے ہیں۔ تو نفلی عبادات سے بہتر ہے اگر کسی کی زندگی میں قضا نمازیں رہ چکی ہیں تو وہ اس رات میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے اگر کوئی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ کر یا دیکھا دیکھی کر کہ بھائی ماہ رمضان کے آخری جمعے کو فلاں اتنی رکعات فلاں طریقے سے اگر ادا کر لی تو زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف کر دی جائیں گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے اندازے سے، آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں کتنی قضا نمازیں رہتی ہیں، تو آپ نفلی عبادات سے زیادہ بہتر ہے کہ ہر رات میں آپ قضا نمازیں ادا کریں۔ نفل ہے، فرض ہے، فرض آپ کے ذمہ بدستور باقی رہے گا اگر آپ نے اس کی ادا نہ کی۔ تو ایک تو یہ کہ احتساب، نمبر 3 تلاوت قرآن کریم کا ماہ رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن تراویح کی نماز میں سن لینے کے بعد، پورا نماز تراویح میں مکمل کر لینے کے بعد، عام طور پر اسے آخر عشرے میں قرآن مکمل ہوتے ہیں مساجد میں، تو اس کے بعد سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے۔ لوگ جو تراویح پڑھنے والے وہ تراویح نہیں پڑھتے، جو تراویح پڑھانے والا ہے ہم جیسے، تو ہم میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی میں بھی یہ سستی نہیں آنی چاہیے۔ 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھنی ہے، اور اس میں تلاوت قرآن مکمل بھی ہو چکا ہے پھر بھی اور زیادہ کریں، کیونکہ اس میں جتنا کریں گے اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو تلاوت قرآن، اس سے اگلا مرتبہ جو ہے صدقہ فطر، کہ ویسے وجوب کا وقت ہے عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی ادا کر لے تو ادا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ادا کر لے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اب ادا کرنا غریب ہے، امیر ہے، سب کے لیے لازم ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز دیکھ لی جائے جس کو اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں تو وہ قیمتی چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرے۔ مثال کے طور پر سب سے ادنا چیز تو ہے گندم، اس سے آگے آپ چلے جائیں جو ہے کشمش ہے، کھجور ہے، سب کے یعنی کہ اس طرح جو ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو
تو آپ جن کو حیثیت اللہ نے زیادہ دی ہے ان باقی چیزوں سے ادا کریں اپنی حیثیت کے مطابق. ایسا نہیں کہ عمرا کا طبقہ بھی غریبوں کی طرح گندم سے ہی صدقہ فطر دے رہا ہے. تو صدقہ فطر جو ہے اس کی ادائیگی عید الفطر سے پہلے عید کی نماز کے ادا ہونے سے پہلے ضروری ہے اور وہ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پر فدیہ صوم جو دائمی مریض ہے کہ جس کی بیماری کا ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یا اسے یقین ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس قدر بیماری اس کی شدت کی ہے کہ وہ جو ہے روزے رکھ ہی نہیں سکتا, تو وہ فدیہ صوم ادا کرے, یعنی کہ اپنے ایک روزے کا فدیہ ادا کرے. اور وہ وہی ہے, وہ فدیہ آپ چاہے گندم سے ادا کریں, آپ جو سے ادا کریں, آپ کشمش سے ادا کریں, آپ کھجور سے ادا کریں, تو وہ فدیہ بھی ادا کرنے میں آپ اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جس کو اللہ نے حیثیت زیادہ دی ہے تو وہ اچھی چیز سے ادا کریں, جس کو حیثیت کم دی ہے, گنجائش کم دی ہے, وہ اس کے حساب سے ادا کریں. تو یہ چند ایک باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ